اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آج کے اس پارٹ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونے والے ایک اعتراض اور اسی طریقے سے اسلام پر بھی جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے. زمانے نے ایک طویل عرصے سے اسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اسلام کے جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ تلوار ہے، جنگ و جدال ہے، جہاد ہے. یہ ساری چیزوں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اسلام کی جو سب سے پہلی بڑی جنگ اور جس کو حق و باطل کے درمیان ایک بڑا معرکہ کہا جاتا ہے وہ ہے جنگ بدر. اس جنگ کا آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جنگ کی جو ابتدا تھی یہ کفار یعنی باطل کی طرف سے ہوئی تھی. جو اسلام کے مخالفین تھے، جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، ان لوگوں کی جانب سے اقدام تھا. وہ لوگ آگے بڑھے لڑنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لڑائی کے لیے آگے قدم نہیں اٹھایا. اب جب باطل اور مخالفین جو اگینسٹ میں تھے وہ لڑنے کے لیے جب آئے تو یہ لوگوں کی تعداد 1000 تھی اور ہر ایک کے پاس اونٹ، گھوڑے، سارے ہتھیار، کھانے پینے کی چیزیں، یہاں تک کہ ناچنے والی لڑکیوں کو بھی وہ لوگ ساتھ میں لائے تھے. مگر یہاں اس طرف آپ دیکھیں، چونکہ مکہ چھوڑ کر مسلمان مدینہ گئے تھے اور وہاں پر ان لوگوں کی حالت ابھی تک درست نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ لڑنے کی حالت پوزیشن میں بھی نہیں تھے. اس کے باوجود وہ اللہ کا نام لے کر آگے آئے اور آپ ان کی حالت دیکھیں تو 313 صحابی، اور ان میں سے بعض کے پاس تلوار بھی نہیں، تلوار ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے. اونٹ جو ہے گنے چنے اونٹ ہے، گنے چنے گھوڑے ہیں، ایک ایک اونٹ پہ جو ہے 3 4 لوگ سوار ہو رہے ہیں. یہ حالت سے جو جنگ کے میدان میں آتے ہیں لڑنے کے لیے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی ہے. اور فتح مکہ کو آپ دیکھیے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں نے سمجھا کہ آج تو مکہ کے سارے لوگ ختم ہو گئے، آج تو مشرکین مکہ، آج تو جو مکہ کے سردار تھے ان لوگوں کا موت کا دن ہے، وہ لوگ ختم ہو جائیں گے. سارے صحابہ نے بھی اعلان کرنا شروع کر دیا تھا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہر چیز کا بدلہ لیا جائے گا. جو گھروں سے نکالا گیا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا، جن لوگوں کی جانیں لی گئیں ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا، جن کا مال چھینا گیا ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج تو معافی کا دن ہے. سامعین کرام، آپ غور کیجئے کہ جن لوگوں نے، جس قبیلے نے، جس علاقے نے آپ کو 10 سال تک ستاتے رہے، مسلسل تکلیفیں دیتے رہے، ایسی چھوٹی موٹی تکلیفیں نہیں بلکہ آپ کی ذات کو، آپ کے دل کو، آپ کی ذہنیت کو، ہر اعتبار سے آپ کو ٹارچر کیا گیا. مگر جب آپ کو ان پر غلبہ ملا، آپ کو ان پر تسلط ملا، آپ پر ان کی حکومت آئی تو آپ نے ان کو ایک جھٹکے میں معاف کر دیا. کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو میں کیسے لوگوں سے بدلہ لوں، میں کیسے لوگوں کو جو ہے تکالیف کا شکار بناؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے آپس میں ہونے والی جنگوں کو ختم کیا کرتے تھے. اس آنے والے واقعات کا اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا. سماجی خدمات کے جذبہ. جوانی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے اصرار پر مکے والوں کی ایک جنگ میں حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی وجہ سے اس میں حصہ تو لیا لیکن لڑائی کسی سے نہیں کی. اس لڑائی کو حرب الفجار کہتے ہیں. اس جنگ کے بعد مکہ والوں نے روز روز کے جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے
آپس میں ایک امن معاہدہ کرنا طے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بڑے شوق و ذوق سے شرکت فرمائی۔ اس میں شرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت و خوشی تھی۔ اس کو حلف الفصول کہتے ہیں، یعنی آپس میں عرب لوگ جو لڑتے تھے جھگڑتے تھے ان تمام کو ایک بارگی ایک ہی ساتھ ختم کر دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپس میں مل کر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ کسی سے لڑیں گے نہ کسی سے جھگڑیں گے۔ تو اس معاملے میں اور یہ جو تنظیم بنی تھی اس وقت، جو پارٹی بنی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تاکہ عرب کے اندر سے لڑائی جھگڑا قتل و غارت گیری ختم ہو جائے۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی ایسا معاہدے کی دعوت دے تو میں بخوشی قبول کر لوں گا۔ آپ کے اس ارشاد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اس جہاد کا بھی اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر امن کا قیام اور اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، نہ کہ زور زبردستی اور ظلم و زیادتی، جیسا کہ آج کل دشمنان اسلام نے مشہور کر رکھا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو لڑائی جھگڑے سے سخت نفرت تھی، مگر مجبور ہو کر، جیسے کہ ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، ہمارے دانشور اسلام امت کے جو دانشوران ہیں انہوں نے اس مثال کو اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے جس کے پاس ایک مریض آتا ہے اور اس کی انگلی میں فائزن ہو چکا ہے اور اس کو کاٹنے کی نوبت آ گئی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیتا ہے تاکہ وہ جو زخم ہے، وہ جو بیماری ہے، اس کی سارے جسم میں نہ پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو بالکل اسی طریقے سے دنیا سے، اس زمین سے گندگی کو دور کرنے کے لیے اور اس زمین میں امن کے قیام کے لیے جو کارروائی کی جاتی ہے، جو اس ناپاک ناسور کو نکالا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، محض اس وجہ سے کہ وہ بیماری پھیل کر اور لوگوں میں بھی نہ آ جائے۔ نہ یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو لوٹا جائے، ان کی ان کی جو ہے عزتوں کو پامال کیا جائے۔ جہاد کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے۔ جہاد کے معنی ہے محنت کرنا، مشقت کرنا، ہارڈ ورک، بس یہی معنی ہے اس کے۔ اور اگر اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو صرف کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب محنت کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ انسانیت کا راستہ، اخلاق کا راستہ، ہمدردی کا راستہ، ایک دوسرے کو لے کر چلنے کا راستہ، اس کا نام جہاد ہے۔ تمام دنیا پہ امن کو قائم کرنا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دینا، موب لنچنگز کو ختم کر دینا، یہ ہے اصل اسلام کا مقصد، یہ ہے اصل فی سبیل اللہ کا مقصد، یہ ہے اصل جہاد کا مقصد۔ آپ دیکھیے کہ جب کبھی بھی ماضی میں جہاد کی نوبت آئی، محض اس وجہ سے تھی کہ یہاں لوگوں کے اوپر سے ظلم ختم ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ جو جہاد ہوا ہے مسلمانوں کا، وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ تاکہ یہاں کے جو لوگ معصوم تھے، جن لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، جن لوگوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی طبقے سے، کسی مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو، مگر اسلام کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اکیلے خالق اللہ رب العزت کی طرف لے جائیں، اس دنیا کے بنانے والے کی طرف لے جائیں، کریٹر کے پاس لے جائیں، اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے اس کے پاس لے جائیں۔ یہ اصل مقصد اسلام کا ہوتا ہے اور جہاد کا ہوتا ہے، تاکہ جو لوگ ظالم بنے ہوئے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ مالک بنے ہوئے ہیں اور مملوک یعنی غلاموں پر ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ ذات پات کا نظام قائم کر کے لوگوں میں نفرتوں کو پھیلا رہے ہیں، ان تمام کو ختم کرنے کے لیے جہاد جو ہے منعقد کیا گیا، جہاد کو فرض کیا گیا۔ اب اگر جو آدمی جہاد سے نفرت کرتا ہے تو وہ گویا کہ چاہتا ہے کہ زمین پر قتل و غارت گری قائم رہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر ظلم قائم رہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ذات پات کے نظام پر نفرت قائم رہے۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کا مقصد بھی کب ہے؟ کہ جب دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے کچھ کارروائی کی جائے، اس وقت جہاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم پڑھیں گے، جانیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا۔ بیجا جو لوگ بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اسلام پر، اس کے بارے میں ہم کو اسی وقت معلوم ہوگا جب ہم اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے، اہل علم حضرات سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔